الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ کے آیت نمبر 5 سے پہلے 3 آیتوں کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ 25ویں نمبر آیت سے پڑھیں گے، اس کی تفصیلات کریں گے۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیں۔ اولئک کے معنی وہ لوگ، اولئک کے معنی وہ لوگ، اولئک کے معنی وہ لوگ، اعلیٰ کے معنی پر پہلے گزر چکا، اعلیٰ کے معنی پر، ہدن کے معنی ہدایت، ہدن کے معنی ہدایت، ہدن کے معنی ہدایت، اولئک کے معنی وہ لوگ، اعلیٰ کے معنی پر، اولئک کے معنی وہ لوگ، اعلیٰ کے معنی پر، ہدن کے معنی ہدایت، من کے معنی سے، من کے معنی سے، من کے معنی سے، من کے معنی سے، رب کے معنی پروردگار، 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 اور ہم کا معنی ان ہے۔ رب کے معنی پروردگار، ہم کا معنی ان، اور ہم کا معنی وہ لوگ، اور لیکن جب یہ ہم ہو جائے تو اس کا معنی کریں گے ان۔ وہ کے معنی اور، وہ کے معنی اور، وہ کے معنی اور، وہ کے معنی اور، اولئک کے معنی وہ لوگ، اور ہم کے معنی وہ لوگ، المفلحون کے معنی کامیاب۔ دوبارہ دیکھیں اس آیت کا ترجمہ۔ اولئک کے معنی وہ لوگ، اعلیٰ کے معنی پر، ہدن کے معنی ہدایت، من کے معنی سے، رب کے معنی پروردگار، ہم کے معنی ان، وہ کے معنی اور، اولئک کے معنی وہ لوگ، ہم کے معنی وہ لوگ، المفلحون کے معنی کامیاب۔ یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا، ویسے بمحاورہ ترجمہ اس آیت کا کریں گے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہ لوگ ان کے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، اور یہی لوگ کامیاب ہے۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، یا وہی لوگ کامیاب ہیں، دونوں کہہ سکتے ہیں۔ ان اور ان، ان اور ان قرآن میں جہاں جائیں گے اس کے معنی کریں گے یقیناً، بے شک، بلا شبہ، یقیناً، یقیناً، بے شک، بلا شبہ، یقیناً، ان کے معنی اور ان کے معنی یقیناً، بے شک، بلا شبہ۔ الذین وہ لوگ، الذین وہ لوگ پہلے بھی گزر چکا، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر، سواء برابر، ان یہ بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر، علیہم ان پر، علی کے معنی پر، اور ہم کے معنی ان، علیہم کا معنی کریں گے ان پر، اعلیٰ پر، علی پر، ہم ان، کے معنی کیا، حمزہ زبر کے معنی کیا، حمزہ زبر جو جہاں بھی آئے گا قرآن میں اس کا معنی کیا ہوگا، جیسے علم تری کیف کے شروع میں علم کیا نہیں، کیا، انذرت آپ نے ڈرایا، آپ ڈرائیں، انذرت آپ ڈرائیں، ہم ان کو، ہم ان کو، ویسے ہم کے معنی وہ لوگ ہیں، لیکن جب یہ کسی کے ساتھ مل کر آتا ہے تو اس کا معنی ہم کریں گے، اس کا معنی ہم کریں گے ان کا، اور ام کے معنی یا، ام کے معنی یا، لم کے معنی نہیں، تنذر آپ ڈرائیں، ہم ان کو، لم کے معنی نہیں،
تنذر آپ ڈرائیں، ہم ان کو، لا یؤمنون، لا کے معنی نہیں، یؤمنون ایمان لائیں گے۔ پھر دوبارہ اس آیت کا ترجمہ دیکھیں، ان الذین کفروا، ان کے معنی بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم کہ آپ ان کو ڈرائیں، انذرتہم آ کے معنی کیا، انذرت آپ ڈرائیں، ہم ان کو، ام یا لم تنذر، لم کے معنی نہیں، لم کے معنی نہیں، تنذر آپ ڈرائے، ہم ان کو، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی دفعہ دیکھیں اس کا ترجمہ، ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم کیا آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو کافر ہو گئے ہیں ان کے لیے آپ کا دعوت دینا نہ دینا برابر ہے، یہ لوگ آپ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان نہ لانے کی وجہ بتائی، ایمان نہ لانے کی وجہ یہ بتائی، اللہ پاک نے آگے فرمایا ختمہ مہر لگا دی، ختمہ کے معنی مہر لگا دی، ختمہ مہر لگا دی، اللہ اللہ نے، ختمہ مہر لگا دی، اللہ اللہ نے، علا پر، علا کے معنی پر، قلوبی دلوں، ہم ان کے، ختمہ مہر لگا دی، اللہ اللہ نے، علا کے معنی پر، قلوبہم ان کے دلوں، ان کے دلوں، و کے معنی اور، علا کے معنی پر، سمعی سننا، ہم ان کا، ختم اللہ اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے سننے پر، یعنی ان کے کانوں پر، ختم اللہ اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، علی کے معنی پر، قلوب قلب کی جمع، قلب دل کو کہتے ہیں، اور اگر چھوٹے کاف کے ساتھ پڑھیں گے قلب تو اس کا معنی کتا ہو جائے گا، قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے سننے پر، وعلی سمعہم اور ان کے سننے پر، وعلی ابصارہم اور آگے فرمایا وہ کے معنی اور، اعلیٰ کے معنی پر، ابصار کے معنی آنکھیں، ہم ان کے، ابصار آنکھیں، ہم ان کے، وہ کے معنی اور، اعلیٰ کے معنی پر، ابصار آنکھیں، ہم ان کے، غشاوۃ پردہ، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ تین باتیں بتائیں، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم اب یہ حق بات قبول نہیں کریں گے، ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی، وعلی سمعہم ان کے سننے پر اب یہ حق بات نہیں سنیں گے، اور علی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، یہ حق بات نہیں دیکھیں گے۔ آگے ترجمہ، غشاوہ کے معنی پردہ، و کے معنی اور، لام کے معنی کے لیے، لام زرلی پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن جب یہ ہم اور کم وغیرہ کے ساتھ ملتا ہے تو لام زبرلہ بن جاتا ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، ل کے لیے، ہم ان، و کے معنی اور، لہم ان کے لیے، لام زبر اللہ کے معنی کے لیے اور ہم ان، عذاب عذاب عظیم بڑا، وَلَهُمْ عذاب عظیم اور ان کے لیے بڑا عذاب، وَلَهُمْ عذاب عظیم اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے سننے پر، ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ عذاب عظیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے سورۃ بقرہ آیت نمبر 25 دیکھ لیں، سورۃ بقرہ آیت نمبر 25، پہلے اس کا ترجمہ دیکھیں، وہ کے معنی اور، بشر کے معنی آپ خوشخبری سنا دیں، وہ کے معنی اور، آیت نمبر 25 وہ کے معنی اور، بشر کے معنی آپ کو خوشخبری سنا دیں، الذین وہ لوگ، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وہ کے معنی اور، عاملو انہوں نے عمل کیے، عاملو انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، الصالحات نیک، وہ کے معنی اور، عاملو انہوں نے اعمال کیے، الصالحات نیک، ان بے شک، ان اور ان کے معنی بے شک جیسے آج گزرا، ان اور ان کے معنی بے شک، لہم آج بھی گزرا پہلے آیت کے اندر، لہم عذاب عظیم میں، لہم ان کے لیے، ل کے معنی کے لیے، ہم ان کے لیے، جنات باغات،
تجری بہتی ہے من سے تحت نیچے ہا اس کے، من سے تحت نیچے ہا اس کے، الانہار نہریں، الانہار نہریں، ان بے شک لہم ان کے لیے جنات باغات تجری بہتی ہے من سے تحت نیچے الہا اس کے، الانہار نہریں، کلما جب بھی رزقو ان کو روزی دیا جاتا ہے، منہا اس سے، من سے، ثمرتن پل، کلما جب بھی رزقو ان کو رزق دیا جاتا ہے، من سے ہا اس، تو منہا کا ترجمہ کریں گے اس سے، منہا اس سے، من سے ثمرتن پل، رزقن رزق، قالو وہ کہتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں، قالو وہ لوگ کہتے ہیں، ہاذا یہ رزقنا، ہاذا یہ الذی وہ، ہاذا یہ الذی وہ، رزقنا ہمیں رزق دیا گیا، رزقنا ہمیں رزق دی گئی، من سے قبل پہلے، من سے قبل پہلے، وہ کیا مانے اور، اوتو ان کو دیا گیا، اوتو ان کو دیا گیا، اوتو ان کو دیا گیا، بھی ساتھ اس کے، باجدوی کے معنی ساتھ اور ہی کے معنی اس، تو بھی ساتھ اس کے، متشابہن ملتا جلتا، متشابہن ملتا جلتا، ایک جیسا، وہ کے معنی اور، لہم پھر آ گیا آج کے سبق میں تیسری دفعہ آ رہا ہے، لہم ان کے لیے، لہم ان کے لیے، لام کے معنی کے لیے اور ہم ان، فی کے معنی میں، ہا کے معنی اس، فی ہا اس میں، ازواجن بیویاں، ازواجن بیویاں، مطہرتن پاکیزہ، مطہرتن پاکیزہ، وہ کے معنی اور، ہم کے معنی وہ لوگ، وہ کے معنی اور، ہم کے معنی وہ لوگ، فیہا پھر آ گیا آج دوسری دفعہ آ رہے ہیں، فیہا اس میں، فی کے معنی میں، ہا کے معنی اس، فیہا اس میں، فی کے معنی میں، ہا کے معنی اس، خالدون ہمیشہ رہیں گے، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ ایک مرتبہ میں محاورہ ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر اس کی کرتے ہیں۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آپ خوشخبری سنا دے ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا ترجمہ ہے آپ خوشخبری سنا دے ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں کو، کس بات کی؟ کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں، ان لہم جنات، جس کی نیچے نہریں بہتی ہے، تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں، ان لہم جنات، اس کے نیچے نہریں بہتی ہے، تجری من تحتها الانہار، جب بھی ان کو روزی دی جاتی ہے اس میں سے، کلما رزقوا منہا، روزی کس شکل میں ہوتی ہے؟ پھلوں کی شکل میں، من ثمرۃ الرزق، تو وہ یوں کہتے ہیں، قالو یہ تو ہمیں اس سے پہلے بھی دی گئی تھی، ھذا الذی رزقنا من قبل، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہمیں پہلے بھی دی گئی تھی۔ وہ ان کو ایک جیسا لگے گا، وہ اتو بھی متشابہہ، جو ان کو دیا گیا وہ ان کو ایک جیسا لگے گا، یہ تو اسی طرح کے پھل ہے جو دنیا میں ہم کھاتے تھے یا جنت میں اس سے پہلے ہم نے کھایا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ بقرہ کے شروع سے پہلے تین گروہوں کا ذکر کیا، ایک مومنین، پھر کفار، پھر منافقین، پھر اللہ پاک نے سب کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے رکوع سے یا ایھا الناس اعبدوا سے حکم دیا کہ تم سب میری بندگی کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا، تو اللہ پاک نے توحید بیان کرنے کے بعد نبوت کو بیان فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، آیت نمبر 23 سے کے اندر اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے قرآن کے معجز ہونے کو بیان فرما کر کہ جب یہ قرآن جیسا کتاب تم لا نہیں سکتے ہو، تب اس کو اللہ کی کتاب مان کر اس پر عمل کرنا شروع کرو، نبی کی رسالت کا اقرار کر لو۔ اور تیسرے نمبر پر پھر اللہ پاک نے آخرت کا ذکر فرمایا، اس میں سے جہنم کا ذکر فرمایا تھا، اب اللہ پاک یہاں پر جنت کا ذکر فرما رہے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے، اور اللہ جل شانہ نے اس ترتیب کو اپنایا ہے، جہاں جہاں خوشخبری آتی ہے وہاں اس کے ساتھ ڈراتے بھی ہیں، دھمکاتے بھی ہیں۔ خوشخبریوں کو
اللہ کے وعدے یا فضائل کہتے ہیں، اور اس کو ترغیب بھی کہتے ہیں۔ جہاں جہاں اللہ نے خوشخبریاں دی ہیں اس کو فضائل بھی کہتے ہیں، اور اس کو اللہ کے وعدے بھی کہتے ہیں، اور اس کو ترغیب بھی کہتے ہیں۔ اور جہاں جہاں اللہ نے ڈرایا ہے اس کو انذار کہتے ہیں، قرآن کی اصطلاح میں ڈرانا۔ انذرتہم، جیسے آج ہم نے سبق پڑھا، ام لم تنذرہم، کیا آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے۔ اور اسی طریقے سے خوشخبری سنانے کو تبشیر اور ڈرانے کو انذار، خوشخبری سنانے کو ترغیب اور ڈرانے کو ترہیب، خوشخبری سنانے کو وعدے اور ڈرانے کو دمکانے کو وعید۔ وعید کے معنی دمکانا، دمکی دینا۔ تو اللہ جل شانہ نے اس آیت سے ایمان والوں کو خوشخبری دی، وبشر، خوشخبری دے۔ تبشیر کس سے کہتے ہیں؟ قرآن میں جگہ جگہ آئے گا، یہ بہت اہم ہے، اس کو یاد کرنا، اس کو سمجھنا۔ قرآن مجید کے اندر 2 جگہ اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ ایمان والوں کو خوشخبری دو۔ بشارت اس خبر کو کہتے ہیں جس سے سن کر انسان کے چہرے پر اس کا اثر ظاہر ہو۔ ہر وہ بات جس کا اثر انسان کے چہرے پر نظر آئے اس کو تبشیر کہتے ہیں۔ ہر وہ بات، ہر وہ واقعہ جس کو انسان سنے اور چہرے پر اس کے اثرات آئیں، خوشی یا غمی کے، خوشی یا غمی کے، وہ چاہے وہ بات خوشی کی ہو یا غمی کی، اس کو تبشیر کہتے ہیں۔ عام طور پر اس کا استعمال خوشی میں ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر اللہ جل شانہ نے اس کا استعمال رنج کی باتوں میں بھی کیا۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ منافقین کو آپ خوشخبری سنا دے، وبشر المنافقین، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بأن لهم عذابا علیما۔ ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے، فبشرهم بعذاب علیم۔ اب دردناک عذاب تو کوئی اس انسان کو خوشی نہیں ہوتی، لیکن تبشیر کا لفظ اللہ نے قرآن میں خوشی کے لیے بھی اور غمی کی بات کے لیے بھی استعمال فرمایا ہے، لیکن عام طور پر اس کا استعمال قرآن مجید میں خوشی کی جگہ پر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں 2 جگہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ ایمان والوں کو خوشخبری سناؤ، وبشر الذین آمنوا، ایک تو یہ ہے، ایک سورۃ یونس کے اندر ہے، وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، سورۃ یونس کے اندر آیت نمبر 3 کے اندر ہے۔ اور قرآن مجید میں وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ 2 جگہ ہے، یعنی 4 جگہ اللہ پاک نے ایمان والوں کو خوشخبری عطا فرمائی، 4 جگہ۔ اور آپ کو معلوم ہے عربی زبان میں بشر کہتے ہیں کھال کو، انسان کا جو ظاہری جلد ہے، ظاہری سطح ہے، اس کو کال کہتے ہیں۔ کال جو ہوتا ہے یعنی چمڑا انسان کا اوپر کا جو چمڑا ہے، اسے بشر کہتے ہیں۔ چونکہ خوشی کا اثر بھی اس پر ظاہر ہوتا ہے، اس لیے خوشی یا غمی کی خبر کو قرآن میں تبشیر کہنے لگے۔ اور اللہ پاک نے یہاں خوشخبری کے لیے 2 شرطیں لگائی، ایک ایمان ہے اور دوسرا نیک اعمال ہے۔ اب دونوں کو سمجھنا پڑے گا۔ پہلے سبق میں شاید کچھ لوگ نہیں تھے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے درس کے اندر میں ذرا اس بات کو پھر دوبارہ دہراتا ہوں کہ ایمان کس سے کہتے ہیں۔ لغت میں ایمان کہتے ہیں تصدیق کرنا، کسی کی بات کی تصدیق کرنا، کسی کی بات کو سچ ماننا۔ اور اصطلاحی شریعت میں ایمان کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو من وعن ماننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو من وعن دل سے ماننا، جس کا علم اجمالی طور پر ہے، اجمالی طور پر جو ایمان مجمل میں ہے، اور جس کا علم تفصیلی طور پر ہے، ہمیں تفصیل سے معلوم ہے، تو ایمان مفصل میں امنت باللہ، ایمان مفصل، ایمان مجمل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی تعلیمات کو دل سے من وعن ماننے کا نام ایمان ہے۔ بعض حضرات نے، یہ تو ایک تعریف میں نے آپ کو بتائی، بعض حضرات کہتے ہیں ایمان کس سے کہتے ہیں کہ دل اس بات کو مان جائے کہ سب کچھ ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی کا بننا، بگاڑنا، حالات کا بدلنا، حالات کا لانے والا،
مخلوق کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، اس کا نام ایمان ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں ایمان کی تعبیر کے لیے کہ جس حال میں جس کی طرف انسان کی نگاہ جائے وہی اس کا خدا ہے، وہی اس کا الہ ہے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ جس چیز سے انسان کو اپنی زندگی کا بننا نظر آتا ہے وہی اس کا معبود ہے، وہی اس کا مسجود ہے، وہی اس کا الہ ہے۔ تو ایمان کہتے ہیں دل سے ماننے کا نام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ اب سوال نمبر 2 یہ ہے، کیا ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے؟ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق کہ ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی، نور ایمان میں کمی زیادتی ہوتی۔ قرآن مجید میں آج جگہ جگہ آئے گا زادتہم ایمانا فزادہم ایمانا لیزدادوا ایمانا، قرآن مجید میں جگہ جگہ آئے گا زیادتی کا ذکر، تو اس سے مراد نور ایمان میں کمی زیادتی ہے۔ 2 باتیں ہو گئی، پہلی بات ایمان کس سے کہتے ہیں، دوسری بات ایمان میں کمی زیادتی آتی ہے یا نہیں آتی، اور تیسری بات گناہ کبیرہ کا مرتکب، گناہ کبیرہ کرنے والا کیا ایمان سے نکل جاتا ہے یا نہیں، اس کا ایمان چلا جاتا ہے یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارا مذہب ہے اس کے مطابق گناہ کبیرہ کا مرتکب ایمان سے نہیں نکلتا۔ یعنی آپ یوں سمجھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق ایمان اور چیزیں، اعمال اور چیزیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ صرف دل سے ماننے کا نام ایمان ہے، زبان سے اقرار کرنا یہ اس کے لیے شرط ہے، یہ ایمان کا رکن نہیں ہے۔ شرط خارج شے ہوتا ہے، داخل شے نہیں ہوتا۔ اور دل سے ماننا ایمان ہے، زبان سے اقرار کرنا اسلام ہے۔ دل سے ماننا ایمان ہے، زبان سے اقرار کرنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ اسلام ہے۔ اور من وعن پوری شریعت پر عمل کرنا اس کو بھی دین اسلام کہتے ہیں۔ دین اسلام، دین، شریعت، 3 باتیں ہو گئی۔ پہلی بات ایمان کس سے کہتے ہیں، دوسری بات ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے، نہیں، ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی، نور ایمان میں کمی زیادتی ہوتی۔ نمبر 3 مرتکب کبیرہ گناہوں کا مرتکب ایمان سے نکلتا ہے یا نہیں؟ ہمارے مذہب کے مطابق مرتکب کبیرہ ایمان سے نہیں نکلتا۔ اور نمبر 4 اگر ایمان بنا تو دنیا میں اللہ پاک ہمیں کیا دیں گے اور آخرت میں کیا دیں گے؟ اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری 3 تربیتیں غلط ہو گئی، بلکہ آپ 4 بھی کہہ سکتے کہ ہماری 4 تربیتیں غلط ہوئی۔ پہلی تربیت ہماری غلط یہ ہوئی کہ کسی نے ہمیں یہ سمجھایا نہیں، بلکہ معاشرے سے، گھر کے ماحول سے ہماری سمجھ میں یہ بات آئی کہ اگر زندگی بنانا چاہتے ہو تو مخلوق کو ساتھ لو۔ اللہ کا غیر جتنا ہے یہ سارا اللہ کا مخلوق ہے، اور مخلوق کس سے کہتے ہیں؟ جس کو اللہ نے پیدا کیا، وہ سارا عالم ہے، وہ اللہ کا غیر ہے۔ مثلا مال کو ساتھ لینے سے زندگی بنے گی بیٹا بھائی، اگر مال آپ کا زیادہ بنے گا آپ کی زیادہ عزت ہوگی، مال کم ہوگا آپ کی عزت میں کمی آئے گی، بڑا گھر ہوگا آپ کی عزت زیادہ ہوگی، چھوٹا گھر ہوگا آپ کی عزت میں کمی آئے گی، بڑی گاڑی ہوگی آپ کی عزت بڑھے گی، چھوٹی گاڑی ہوگی آپ کی عزت میں کمی آئے گی، بڑا عہدہ ہوگا آپ کی عزت بڑھے گی، چھوٹا عہدہ ہوگا آپ کی، یعنی جتنی چیزیں ہیں، مال ہے، حکومت ہے، وزارت ہے، تجارت ہے، زراعت ہے، عہدہ، منصب، ڈگریاں، یہ سارا مخلوق ہے۔ ہماری تربیت یہ ہوئی کہ اس مخلوق کو ساتھ لینے سے دنیا میں تمہیں عزت ملے گی اور تمہاری ضرورتیں پوری ہوگی۔ یہ کسی نے ہمیں نہیں بتایا بیٹا بھائی بہن، اللہ کو ساتھ لینے سے تمہاری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ یہ ہماری تربیت نہیں ہوئی آج تک، ہمیں کسی نے بتایا نہیں، نہ ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا۔ بچپن سے ہم یہی سیکھ رہے اور ہم سکھا رہے ہیں۔
ہم سیکھ رہے اور سکھا رہے کیا کہ بیٹا دیکھو پڑھو گے ڈگری لوگے بڑی نوکری لوگے. وہ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ مسلمان مرد عورت خود بھی دعا کرتے ہیں اور بزرگوں سے بھی دعا کراتے ہیں, دعا کرو ہمارے بچوں کو اچھی نوکریاں مل جائے. بولا ظالم, اللہ پاک سے یہ دعا کرو یا اللہ میرے بیٹوں کو نوکر عطا فرما, کیونکہ اللہ کے یہاں نوکر دینا نوکری دینا دونوں برابر ہے. اللہ کے یہاں نوکری دینا نوکر دینا دونوں برابر ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو, اعلیٰ چیز مانگو, اللہ کے لیے تو سب برابر ہے. تو غرض میرے کہنے کا یہ تھا کہ ہماری یہ تربیت نہیں ہو کہ اللہ کو ساتھ لینے سے دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی. محمود غزنوی جو تھے بہت ہوشیار تھے, اس کا ایک غلام تھا, اس کا نام ایاز تھا. یہ اس کے بڑے قدردان تھے محمود غزنوی. وزیروں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی, تو اس نے مختلف طریقے سے آزمایا وزیروں کو اور امتحانات لیے. ایک امتحان اس نے یہ لیا ایک دفعہ کہ اس نے اپنی خزانے کی قیمتی جواہرات, یاقوت, جو قیمتی پتھر, مرجان اور سونے زیورات کے ڈھیر لگائے اور ہر وزیر کو اختیار دیا جس نے جو لینا ہے اس میں سے لے لے. ہر وزیر آتا گیا لیتا گیا. جب ایاز کی باری آئی تو محمود غزنوی رحمہ اللہ نے ایاز سے کہا ایاز تو نے کچھ لینا نہیں, یہ اس زمانے میں اس کا غلام تھا, نوکر نہیں غلام. تو اس نے کہا اچھا پکی بات ہے کہ میں جس چیز کو لوں گا وہ مجھے مل جائے گا. اس نے کہا بالکل پکی بات ہے. محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے سر پر ایاز نے ہاتھ رکھا کہ بادشاہ میرا. اس نے کہا تجھے چیزیں نہیں چاہیے؟ اس نے کہا بادشاہ میرا تو ساری بادشاہی میری. حدیث میں آتا ہے جو اللہ کا بن گیا اللہ اس کا بن گیا, من کان للہ کان اللہ لہ. اور حدیث کے اندر آتا ہے اللہ پاک خود فرماتے ہیں اے بندہ اگر تجھے میں ملا تو نے مجھے پایا, ام وجدتنی تو تجھے سب کچھ ملا, وجدت کل شیء. اگر تجھے میں نہ ملا وان فتنی تو تجھے کچھ بھی نہ ملا, فاتک کل شیء. تو پہلے نمبر پر ہم نے اپنی دل کو بھی یہ سمجھانا اور اپنے بچوں کو بھی یہ سمجھانا, اپنے بھائیوں کو بھی یہ سمجھانا ہے کہ زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور زندگی اللہ بناتے ہیں. اور وہ کیسے بناتے ہیں؟ اپنی قدرت سے بناتے ہیں. القادر المقتدر علی کل شیء قدیر ہے. اللہ زندگی بنانے میں کسی وسیلے ذریعے مال اسباب کا محتاج نہیں. قل واللہ احد اللہ الصمد ہے, صمد ہے. وہ زندگی بنانے میں مال اسباب وسائل ذرائع کا محتاج نہیں, ہیلوں کا محتاج نہیں, وہ اپنی قدرت سے بناتے ہیں. اور نمبر 2 ہماری تربیت یہ غلط ہوئی, یہ پہلی تربیت غلط ہوئی کہ ہم نے خود بھی مخلوق پر محنت کی, کیونکہ انسان جس چیز پر محنت کرتا ہے خارج میں اس چیز کا وجود آتا ہے اور دل میں اس سے ہونے کا یقین آتا ہے. اور نمبر 2 ہماری دوسری غلط تربیت یہ ہوئی کہ دنیا بنے گی چیزوں سے, آخرت بنے گی عملوں سے. یعنی مال سے دنیا بنے گی, آخرت اگر بنانا چاہتے ہو تو وہ نماز ہے, روزہ ہے, اعمال ہے. ایسا نہیں. ہماری غلط تربیت کیا ہوئی؟ عام مسلمان یہی سمجھتا ہے کہ مال سے دنیا بنے گی, چیزوں سے دنیا, بلکہ یوں سمجھتا ہے. غلط یقین کیا ہے؟ فرمایا غلط یقین یہ ہے محنت سے مال, بقدر محنت کے مال, جتنی محنت کرو گے اتنا مال ملے گا. یہ غلط یقین ہے. میں اس کی تفصیل بعد میں بتاؤں گا. 3 الفاظ آپ یاد رکھیں گے, بقدر محنت کے مال اور بقدر مال کی چیزیں. جتنا مال اتنی چیزیں اور جتنی چیزیں اتنی کامیابی. یہ شیطان کا راستہ ہے. بقدر چیزوں کے کامیابی, چیزوں میں کامیابی کو سمجھنا. اس لیے اللہ جل شانہ نے قرآن میں جن لوگوں نے چیزوں کو اپنایا ان سب کے واقعات کو اللہ نے بیان فرمایا. 8 قوموں کے واقعات سنا کر اللہ نے بتایا قرآن میں. قارون مال والا تھا, فرعون حکومت والا تھا, حمان وزارت والا تھا, قوم عاد قوت والے تھے, قوم سبا زراعت والے تھے, قوم شعیب تجارت والے تھے.
اور قوم نوح اکثریت میں تھی، اور قوم سمود صنعت و حرفت میں یعنی انجینئرنگ، یہ آرٹ اللہ نے قرآن میں بتایا، سب کے سب ناکام ہو گئے، چیزیں تھی، سارا کچھ تھا۔ اس لیے اب یہ سمجھنا پڑے گا کہ دنیا اور آخرت کے بننے کا ذریعہ وہ اعمال ہے، وہ اللہ کے احکامات ہے۔ آج ہمارا مشاہدہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارا تجربہ ہے، ہمارے گھروں میں کس چیز کی کمی ہے؟ کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن ہمارے گھروں میں جس چیز کی کمی ہے وہ ہے دل کا اطمینان، دل کا سکون۔ گھر گھر میں لڑائی نہیں ہے تو بتائیں، ہر گھر میں لڑائی، گھر گھر میں لڑائی میاں بیوی کے درمیان۔ فرمایا مسلمان کے سامنے آج مصیبتیں کیا ہے؟ جب حالات بگڑتے ہیں تو حالات تو اللہ پاک لاتے ہیں، غمی خوشی اللہ پاک کے ہاتھ میں، نفع نقصان اللہ پاک کے ہاتھ میں۔ جب حالات آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہے، تو یہ بجائے اس کے کہ یہ سمجھے کہ یہ میرے اعمال کی نتیجے میں آئی، یہ اسباب پر محنت کرنے لگتا ہے۔ اور مسلمان حالات کے اندر دو کام کرتا ہے آج۔ نمبر ایک، پہلا کام کیا کرتا ہے؟ عاملوں کی چکر میں لگ جاتا ہے، کسی نے کچھ ضرور کیا ہے۔ نمبر دو، جب گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں، نمبر دو، بزرگوں کا رخ اختیار کرتے ہیں کہ آپ دعا فرمائیں، ہمارے گھریلو حالات اچھے نہیں، بیٹے مانتے نہیں، ہر وقت ہمارے گھروں میں لڑائیاں جھگڑے رہتے ہیں۔ تو ہمارے گھروں میں سب کچھ کے ہوتے ہوئے جو نہیں ہے وہ سکون نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے چین، سکون، آرام، راحت یہ دین کے اندر رکھا ہے۔ حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنا تعلق، اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک کرے گا، اللہ اس کے سارے مخلوق کے معاملات کو ٹھیک کریں گے۔ من اصلح فی ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ بینہ و بین خلقہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اوس اور خزرج دو قبیلے تھے، ان کے درمیان 120 سال سے لڑائیاں جاری۔ اب ان کے درمیان وہ جو آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ شیر و شکر کیسے ہو گئے؟ شیر و شکر کیسے ہو گئے؟ ان میں محبت الفتح کیسے آ گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان کوئی عہدے، منصب، ڈگریاں تقسیم نہیں کی کہ ایک کو صدر بناتے ہیں، دوسرے کو وزیر اعظم بناتے ہیں، تیسرے کو وزیر داخلہ بناتے ہیں، ایسا نہیں کیا۔ اور نہ ہی جائیدادیں تقسیم کی، زمینیں تقسیم کی، اور نہ ہی مال تقسیم کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک کام کیا، وہ کام کیا تھا؟ ہر ایک کا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک کیا۔ جب انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے اور سارے مخلوق کے درمیان کے معاملات کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا کی زندگی میں سکون، چین، آرام، راحت ہو، تو وہ اعمال کرنے ہوں گے جو اعمال اللہ نے قرآن میں بتائے۔ ایمان بنانا ہوگا دل کے ساتھ، صرف ایمان بنانا نہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک اعمال بھی کرنے ہوں گے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو ایمان اور نیک اعمال کو اختیار کرتا ہے، سارے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بھر دیتا ہوں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جب مومن ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کو اختیار کرتا ہے، مرد ہو یا عورت، اس کو دنیا میں حیات طیبہ عطا کرتا ہوں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، پاکیزہ زندگی۔ فرمایا دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ایمان والوں کا دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوگا، اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوگا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، سنو، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کا اطمینان ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب آپ ایمان اور نیک اعمال کریں گے، مرد ہو یا عورت، دونوں کا ذکر ہے، من ذکر او انثی، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ضرور بضرور اس سے حیات طیبہ دیں گے، فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر ایمان عمل کو اپناؤ گے، بخشوں گا بھی، عزت کی روزی بھی دوں گا۔ الذین آمنوا فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اب روزی کے ملنے کا وعدہ ایمان اعمال پر۔ ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن میں
اگر ایمان کی حقیقت کو حاصل کرو گے، اولئک هم المؤمنون حقا، مغفرت بھی کروں گا، لہم مغفرہ، اور عزت کی روزی بھی دوں گا، ورزق کریم۔ ایمان پر جو وعدے ہیں انشاءاللہ کسی اور دن میں سناؤں گا، ابھی تو دیر ہو گئی، تقریباً 20 کے قریب وعدے ہیں قرآن میں، اور ایمان اعمال پر 50 جگہ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، ایمان اور اعمال، ایمان اعمال، ایمان اعمال، نیک اعمال، قرآن مجید میں 50 جگہ ذکر ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ جو آیت ہے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو انسان کو دنیا میں 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، فرمایا مزیدار زندگی کے گزارنے کے لیے، پرسکون زندگی گزارنے کے لیے 3 چیزیں ہو، ان تینوں چیزوں کا اللہ نے ذکر فرمایا اس آیت کے اندر۔ پہلے نمبر پر وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ۔ پہلے نمبر پر گھر چاہیے ہوتا ہے انسان کو، تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں تمہیں ایسا گھر دوں گا، ان لہم جنات، جنات باغات۔ اچھا کیسے باغات ہوں گے؟ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، تجری من تحت الانہار، نہریں تو نہیں بہتی، نہروں میں پانی بہتا ہے، نہریں نہیں بہتی، یہاں مراد ذکر نہر کا ہے، مراد اس میں پانی کا بہنا۔ نہر دریا سے چھوٹا اور نالے سے بڑا ہوتا ہے، اور تجری کے معنی تیزی کے ساتھ دوڑنا۔ پہلے نمبر پر تو یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ جنت میں جو نہریں بہتی ہوگی وہ جیسے دنیا میں نہریں بہتی ہے، پہلے اس کے لیے گڑھا کھودتے ہیں، نہر کھودتے ہیں، پھر اس میں پانی بہتا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین کے اوپر بہے گی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ دکھائیں گے اپنی قدرت، اللہ کے لیے کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اور نمبر 2، تو پہلے نمبر پر گھر چاہیے انسان کو، تو اللہ نے فرمایا ان لہم جنات، ان کے لیے گھر ہوگا۔ کیسے گھر ہوگا؟ ایسے باغات، گھنے باغات ہوں گے جس میں زمین کچھ نظر نہیں آئے گا۔ جنت کہتے ہیں وہ زمین، وہ یا وہ باغ جس میں اتنے درخت گنجان ہو کہ زمین نظر نہ آئے، اس کو جنت کہتے ہیں، کیونکہ جن کے معنی چھپانے کے ہیں، اور جن کو جن بھی اسی لیے کہتے ہیں نا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، جنات جو ہے کہ وہ نظر نہیں آتا، اور جب انسان کی عقل پر پردہ آ جاتا ہے، عقل کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، تو اس کو مجنون کہتے ہیں، اور پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو عربی میں جنین کہتے ہیں۔ تو انسان کو 3 چیزوں کی ضرورت رہتی ہے مزے اڑانے کے لیے۔ نمبر 1 گھر، رہائش ہو، تو رہائش کی اعتبار سے نمبر 1 جنت۔ نمبر 2 روزی کا بندوبست ہو، کھانا ہو، مطعم ہو، تو اللہ نے ذکر فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، جب بھی ان کو رزق دیا جائے گا پلوں میں سے، رزق صرف کھانے کا نام نہیں، صحت، عافیت، سکون، چین، آرام، راحت، بیوی، بچے، بھائی، جتنی نعمتیں ہیں سب رزق میں آتا ہے اللہ کی عطا کے اندر۔ تو یہ کہیں گے کہ یہ ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، ھذا الذی رزقنا من قبل، پہلے بھی دیا گیا تھا، کیا مطلب؟ یعنی دنیا کے انگور جو ہے، دنیا میں جو انگور ہے یا آخرت کے انگور کا ایک کیا کہیں گے، اس جیسا تو نہیں، وہ شک صورت میں بھی اس جیسا نہیں، اور مزے میں بھی اس جیسا نہیں، اس کے انگور کا جو جسم ہوگا وہ کچھ اور ہوگا۔ تو وہ کہیں گے ہمیں اس سے پہلے دنیا میں بھی یہ نعمتیں دی گئی تھی، یا اس سے پہلے جنت میں، اس سے پہلے ہم نے کہا تھا، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ من قبل سے مطلب پہلے کا مطلب دنیا میں یا جنت میں، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ انہیں ایک جیسا لگے گا لیکن جب کھائیں گے مزہ الگ الگ ہوگا۔ یعنی انگور جو جنت میں ہوں گے اس کو بھی عنب کہتے ہیں، لیکن وہ عنب جو ہوگا وہ ہمارے یہاں دنیا کے انگور کی طرح نہیں ہوگا، مزہ بھی الگ، شکل و صورت بھی الگ۔ آگے نمبر 3 گھر ہو، روزی کا بندوبست بھی ہو، فرمایا شوہر میاں بھی ہو، تو ان کے لیے وہاں وَلَهُمْ فِي أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ پاکیزہ بیویوں کا کیا مطلب؟ فرمایا ہر چیز سے پاک ہوگی، ہر طرح کی وہ بیماریاں جس سے انسان کو گن آتی ہے، پاخانے سے پاک، پیشاب سے پاک، تھوک سے پاک، اور ہر قسم کی بیماری سے پاک، اور اخلاق کے اعتبار سے بھی اعلیٰ درجے کی،
اور حسن و سیرت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ درجے کے، ادب کے لحاظ سے بھی با ادب، یعنی ہر قسم کی جو انسان چاہتا ہے وہ ساری صفات ان بیویوں کے اندر موجود ہوں اور ان شوہروں کے اندر موجود ہوں گے۔ زوج اصل میں جوڑے کو کہتے ہیں۔ تو تین چیزیں ہو گئی، پھر انسان سوچتا ہے کہ یہ نعمتیں مل تو گئی، کہیں چن نہ جائے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ نعمتیں تمہارے پاس ہمیشہ کے لیے رہیں گی، وہم فیہا خالدون، یہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس رہیں گی۔ آگے میں نے بہت سارا کچھ بتانا تھا لیکن وقت کم رہ گیا، صرف میں اتنا بتاتا ہوں کہ جنت کا جو نام ہے جیسے اللہ کا ذاتی نام ایک ہے، لیکن اللہ کے اسماء الحسنی 99 تو ہمیں معلوم ہے، علماء نے ہزاروں میں بتائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذاتی نام ہے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفاتی نام ہے، محمد، احمد، حامد، جیسے اللہ کے نام ہے واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، 99 نام۔ فرمایا جو اللہ کے 99 نام کو یاد کرے گا جنت میں جائے گا، من احصاها دخل الجنہ، حدیث میں ان للہ 99 اسما، یقیناً اللہ کے 99 نام ہے، جو اس کو یاد کرے گا من احصاها وہ جنت میں جائے گا، دخل الجنہ، جو قرآن کی شروع میں واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ یاد کرنا ہے۔ اسی طرح فرمایا جنت کا ایک ذاتی نام ہے وہ جنت ہے، باقی اس کے نام اللہ پاک نے قرآن میں ذکر کیے تقریباً 10 کے قریب ہے یا کچھ اوپر ہے قرآن مجید میں جنت کے نام۔ یہ انشاءاللہ اگلے درس میں بتا دوں گا جنت کے نام قرآن مجید میں کیا کیا ہے، تقریباً 10 یا 10 سے اوپر ہے۔ اور نمبر 2، جنت کو اللہ پاک نے کس چیز سے بنایا؟ نمبر 3، جنت میں سب سے بڑا درجہ جنت عدن کا ہے، جنت فردوس کا ہے؟ جنت میں سب سے بڑا درجہ جنت عدن کا ہے یا جنت فردوس کا ہے؟ اور نمبر 4، جنت کس سے ملے گی؟ جنت کے لیے بنیادی شرائط کیا ہے؟ اور نمبر 5، عمل کی قبولیت کے لیے بنیادی شرطیں کیا ہے؟ عمل قبول کب ہوگا؟ اور نمبر 6، جہنم کے جو 7 نام ہیں یا 8 نام ہیں وہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا اگلے درس پہ۔ اور نمبر 8، جنت کے 8 دروازے، ان کے نام، جنت کے 8 دروازے، اور جہنم کے 7 دروازے، ان کے نام انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو دہرائیں گے۔ ذرا ایک مرتبہ پھر ترجمہ دیکھیں، میں ترجمہ کرتا ہوں اسی آیت کا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس کا پورا ترجمہ ہوگا آپ ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ اس بات کی خوشخبری سنا دیں کہ ان کو 3 چیزیں ملے گی اور ہمیشہ کے لیے ملے گی۔ پہلی بات، ان کو گھر ملے گا، ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، گھر ایسا ہوگا جس میں سے باغات ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یعنی پانی بہ رہا ہو۔ نمبر 2، ان کو روزی ملے گا پلو میں سے، کلما رزقو، جب بھی ان کو روزی ملے گا، من ثمرۃ الرزق، پلو میں سے رزق، وہ کہیں گے یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، انہیں ایک جیسا لگے گا، اوتوا بہ متشابہا۔ اور نمبر 3، ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، یہ 2 دن کے لیے نہیں ہوں گی، یہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ خلود کے معنی عربی زبان میں ایک حال پر ہمیشہ رہنا۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور ہمارے جتنے گئے ہوئے گزرے آبا و اجداد ہیں مسلمان، اور جتنے آنے والی نسلیں ہیں، اور جتنے دنیا میں رہنے والے کافر ہیں، سب کو کلمہ نصیب فرما کر سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آمین ثم آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔